ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجا۔ اب بچے تو اس کے ہاتھوں روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو ایک دم سارے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں، پاک صاف دھلا ہوا جسم پر ایک ذرہ بھی میل کا، گندگی کا کوئی نہیں۔ تو عرش بھی جھمر مار رہا تھا کہ آج کوئی آ رہا ہے اور آپ کے قدم پڑے۔ پھر رب نے پردے ہٹائے۔ اوہ رب ہو معزز مہمانان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات اپنے محبوب سب سے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت بنایا۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں، جب تورات اتری تو انہوں نے اس میں اس امت کا حال پڑھا، تو میں اس میں 2-3 جملے سناتا ہوں، حدیث لمبی ہے کہ رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ، یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائیں گے اور غلط راستوں سے ان کو بچائیں گے، ہٹائیں گے۔ یا اللہ، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ اور ہمارے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے اور اللہ اس سے ناراض ہونے کی بجائے پیار کرتے تھے۔ تو اب اللہ نے کہہ دیا نہیں، آپ کی امت نہیں ہے، تو گل مک جانی چاہیے۔ پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ وہ امت 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یا اللہ، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے پھر فرمایا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت تیری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا ہم الاخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت سب سے آخر میں آئیں گے دنیا میں، اور جب جنت میں جانے کا ٹائم آئے گا تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو آئے سب سے آخر میں اور جا رہے ہیں سب سے پہلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اجعلہم امتی، اللہ مینوں ہی دے دے اے امت۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، نہیں، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون الفصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ، وہ میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ وہ ہر زمانے کے گمراہ طاقتوں سے ٹکرائیں گے اور ان کو زیر کریں گے، یہاں تک کہ آخری باطل کی سب سے بڑی طاقت دجال سے بھی ٹکرائیں گے۔ تو یا اللہ، وہ مجھے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے صرف 3-4 جملے آپ کو اس میں سے سنا دیے۔ تو کہنے لگے چلو مجھے دکھائی دے وہ امت۔ تو اللہ نے فرمایا دکھاؤں کیسے؟ تو دنیا میں ہے، وہ برزخ میں ہے، عالم ارواح میں ہے، تیرے بعد آنا ہے انہوں نے۔ اچھا، ان کی آواز ہی سنا دے۔ یہ ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑو، کہاں سنو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امت احمد، اور ہم سب نے جواب دیا، چاہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کوئی مرد عورت جو ایمان پہ موجود ہے اور ایمان پہ مرا ہے، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح کی آواز کوہ طور پر سنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا
کتنا سریلا نغمہ ہے اس امت کا کہ اللہ یہ مجھے دے ہی دے. اللہ نے آخیا یہ تینوں نہیں دیونی. کہنے لگے جو مینوں نہیں دینی تو مینوں اس امت وچ پیدا کر. یہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا. وہ ڈاکٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں، میں ادریس جیسا تاجر بننا کوئی بڑی بات نہیں. بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پہلے نبی جن پر کتاب اتری تورات، پہلے نبی جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا. فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فما تلك بيمينك يا موسى. اتنی لمبی گفتگو، کیسی وہ ہستی ہے جس سے اللہ گفتگو کر رہا ہو، کیا ان کا مقام ہے؟ کر مجھے اس امت میں پیدا کر. تو اللہ نے کہا نہیں، ان استفیتک علی الناس بسالاتی و بکلامی. موسیٰ میں نے تو آپ کو اس امت سے بہت اونچا بنایا ہے، آپ کو میں نے اپنے بات چیت کے لیے چنا ہے. آپ پہلے میرے بندے ہیں جن سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اور آپ کو میں نے اپنا رسول بنایا ہے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو تجھے دیا ہے یہ بہت اعلیٰ ہے اور اس پر تو میرا شکر ادا کر. تو ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا. آخرت کا مسئلہ بڑا آسان کر دیا. اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے اللہ کا نبی مہربان. اللہ نے اپنے ذاتی نام کسی کو نہیں دیے، اس کے اپنے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے یہ نام ہیں، یہی نہیں ہے، یہ ہیں. اللہ تو لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، لیکن میرے نبی نے چند گنوائیں کہ الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الولی الحمید المحصی المبدی الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب الرؤوف الرحیم مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. میرے اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اس میں دو نام ہیں، میں نے اس میں ابھی دہرائے بھی ہیں، الرؤوف الرحیم. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے بہت ہی رحم کرنے والا اور بہت ہی نرم رویہ رکھنے والا ہے. اللہ نے یہ دو صفتیں اپنے نبی کو عطا کی. قرآن یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالمؤمنین بولو رؤوف الرحیم. اللہ اپنی ذات میں رؤوف الرحیم بالناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، لیکن اپنے نبی کے لیے بالمؤمنین، ہمارے امت کے لیے رؤوف ہیں رحیم ہیں. تو اوپر بھی رؤوف الرحیم ہے اور نیچے بھی رؤوف الرحیم ہے. کوئی بڑا ہی بدقسمت ہوگا اس امت کا جو دوزخ میں جائے گا، بڑا بارا ہوئے گا جو دوزخ جائے گا. ورنہ تو اتنی دو بڑی ہستیاں مہربان ہیں، تھوڑی سی آنکھ میں حیا ہو اور زندگی ایک ترتیب پر ہو تو اس امت میں سے بہت کم لوگ جہنم میں جائیں گے. اوپر اللہ کی مہربانی ہے، نیچے میرے نبی کی مہربانی ہے. تو جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں.
تو اس پر میرے نبی نے فرمایا ولن ارضى واحد من امتی فی النار، یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف فرما دے۔ تو اللہ نے ہمیں مفت میں پلیٹ میں رکھ کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے ظاہری وجود تو ہے 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی رات صبح 4:20 پر۔ 4:20 میں کہاں سے لیتا ہوں کہ سیرت کی کتابوں میں صبح صادق، جب صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی تو آپ پیدا ہو رہے تھے۔ تو میں نے مکے میں 22 اپریل کی وہ دیکھی صبح صادق، تو 4:20 پر تھی، تو پھر اس کو میں نے ٹوچ لگا لیا کہ 4:20 کا۔ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج آ رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج طلوع ہو رہا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیسا نبی آ رہا ہے جو ساری کائنات کے جنات انسانوں کا نبی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کیسا نبی آ رہا ہے جو صرف امت مسلمہ کا نہیں ہے، 7 ارب انسان، اس سے پہلے انسان، اس کے بعد انسان، سب کے لیے یہ اکیلے نبی ہیں۔ کام کیا ہے؟ کفر سے نکال کر اسلام کے راستے پر ڈالا۔ تو میرے رب نے، اچھا یہ تو ہے آپ کی ظاہری پیدائش 22 اپریل اور پیر کا دن۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، تو میں ایک دفعہ افریقہ گیا ہوا تھا جماعت میں، تو واپسی دبئی تھی، تو پیر کی رات تھی، 22 اپریل تھی اور 12 ربیع الاول تھی۔ میرے 70 سال کی عمر میں پہلی دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ 22 اپریل بھی تھا، پیر بھی تھا، 12 ربیع الاول بھی تھا۔ تو وہاں اتنا مجمع آیا، بیان تھا میرا، تو ہمارا جہاز لیٹ ہو گیا، تو اللہ نے پہنچا دیا، تو چاروں طرف ٹریفک بلاک ہو گئی۔ اور اس دن میری کیفیت اور تھی کہ آج دونوں تاریخیں اکٹھی ہو گئی، 12 ربیع الاول 22 اپریل پیر کا دن، نہ پہلے کبھی ہوئی، بعد میں شاید دوبارہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ وہ اتنا رش ہوا کہ ٹریفک بجائے کوئی ساتھ، دبئی نے میرا ویزا بھی بلاک کر دیا۔ تو میرے عزیز طلبہ طالبات، ہمارے نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گئے، اس زندگی کو فالو کر کے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، اچھی عورت بن سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر بننا تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ لوگ زیادہ پڑھنے کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان بننا سب سے بڑی عظمت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کو فالو کرنا، میرے نبی کی پیروی کرنا۔ تو ظاہری ولادت تو یہ ہے۔ اور ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو جواب یہ تھا جو میں نے ابھی دیا ہے، اور تھوڑا اگر تفصیل بیان کروں تو 40 سال 6 مہینے 10 دن عربی کے لحاظ سے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے، ابھی آدم کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ دھرتی، نہ آکاش، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ یاسین، اس سے پہلے ایک حدیث سنو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ آخری نام کیا ہے؟ بولو یاسین۔ کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، یہ مائیں بیٹھی ہوں گی، وہ بچے کو نام تو رکھ دیا ادریس، لیکن اسے ادریس نہیں کہتی، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، یہ بچی ہے تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ، میری شکر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، اس میں سے گزر نہیں رہی، تو وہ سوراخ بناتی ہیں، چاند، لڈو، پیڑا، برفی، جلیبی، یہ وہ، تاکہ محبت کا فلو اس میں سے باہر جا سکے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے ایسا پیار ہے کہ صرف محمد میں وہ فلو جا نہیں رہا تھا، اللہ نے 10 دروازے کھول دیے، تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابوالقاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین۔
تو اللہ نے سورہ یاسین کی 1000 سال پہلے تلاوت فرمائی جب کچھ نہ تھا، تو اس کی ابتدا کیا ہے؟ یاسین سورت وہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یہ پہلی 2-3 آیات کی وجہ سے، اور سورت رحمان کو دلہن کہا جاتا ہے، وہی پہلی 3-4 آیات کی وجہ سے۔ کوئی سورت الرحمن کے لفظ سے شروع نہیں ہوئی، سورت رحمان الرحمن سے شروع ہوئی۔ اور یہ یاسین میں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یاسین میرے نبی کے نام کیا ہے بھائی؟ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہوتا تو عربی کے مطابق ہونا تھا انہو لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے۔ انکا، کاف کا جو لفظ ہے یہ سامنے والے کے لیے بولے جاتا ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، یا میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، مور لگا دی۔ جس نے بھی سیدھے راستے پہ چلنا ہے اسے محمدی بننا پڑے گا، اسے نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ کب تک آپ ڈاکٹری کا پیسہ کماؤ، میاں صاحب کب تک اپنے کاروبار سے پیسے کمائیں گے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر مولانا طارق جمیل کی بجائے ڈیڈ باڈی کا لانے لگا۔ 1 سیکنڈ کے بعد مولانا طارق جمیل کا نام ہٹ گیا، اپنی سکی اولاد آکھ رہی ہے میت، اور ہمارا سرائکی بیلٹ ہے منجی چاؤ، منجی چارپائی ہوگا، منجی آ گئی ہے، جنازہ آ گیا ہے، میت آ گئی ہے۔ کوئی کہے گا مولانا طارق جمیل آ گئے؟ میت، ہاں جی جنازہ آ گیا، جلدی پہنچو۔ یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، یہ آنکھ بند ہوئی تو زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے آج۔ اور جو آپ کے ساتھ جانا ہے وہ میرے نبی کی زندگی اگر آپ کے اندر ہے تو وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، وہ آپ کی اصل دولت۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت دل کے پردوں کو ہٹاتے ہٹاتے اندر دل میں ایک جگہ جس کو عربی میں سویدا کہتے ہیں، سینٹر آف دا ہارٹ، جو اس میں جا کے بیٹھ جائے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اس میں بڑھنے کا معنی کوئی نہیں، گڑنے کا معنی ہے۔ اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو زیارت بھی کرنا چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی لینا چاہتا ہو، کوئی تحفہ بھی لینا چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ جتنی دفعہ اس کو آپ زمین میں ڈالو گے وہ 700 گنا ہو کے زیادہ ہو جائے گا۔ اب ڈالتے رہو کہ میں تو ذمہ داروں کا پتر ہوں، خود ذمہ دار ہوں، تو جب تک دانہ ڈالتے رہو وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اور اللہ نے سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ اللہ نے قرآن میں 8 نبیوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے، ان کا نام لیا ہے۔ نام لینا بے ادبی نہیں، برابری ہے۔ میں کہوں ادریس صاحب تو میں نے کوئی ان کی بیکرامی نہیں کی، لیکن اس کو سارے میاں صاحب کہتے ہیں، ہمارا ٹائٹل کوئی شہر میں لبے تو حاجی صاحب بھی بنا دیں، حاجی صاحب، میاں صاحب۔ تو ٹائٹل سے بلانا عزت ہے اور نام سے بلانا برابری۔ اب مجھے طارق جمیل کہو، مجھے کوئی غصہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ برابری کا سلوک کیا، لیکن آپ ہمیں مولانا کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں، یہ ہر زبان میں یہ سر کہاں سے آیا ہے؟ یہ ٹائٹل ہے، ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، سر۔ میرے تو سارے استاد ہی مارے گا، کالج کے بھی، اسکول کے بھی، مدرسے کے بھی، ہمیں اپنے استادوں کو سر، اسکول کالج میں سر، اور جب مدرسوں میں گئے تو حضرت۔ تو میرے رب کا دیکھو، نبیوں کے ساتھ برابری کی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، عیسیٰ، اور جب آپ نے نبی سے بات کی 11 دفعہ ڈائریکٹ، تو یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، ادریس صاحب کوئی میں نے بیعزتی نہیں کی،
یا محمد، اللہ تو اللہ ہے، محمد مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اللہ نے یا محمد یا احمد نہیں کہا، ٹائٹل سے پکارا، یا ایھا النبی۔ سبحان اللہ، یہ کسی کے لیے اس طرح خطاب نہیں آیا، اے ہمارے نبی، یہ عزت دی ہے۔ پھر ایک درجہ اوپر، یا ایھا الرسول، پروٹوکول ہے، فل پروٹوکول کے ساتھ۔ پھر ایک درجہ اوپر، یا ایھا المزمل، یہ اظہار محبت ہے مزمل کے لفظ میں۔ پھر اس سے ایک درجہ اور اوپر، لاڈ پلس محبت، یا ایھا المدثر۔ کہیں یا محمد نہیں کہا۔ دیہاتی آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے نہ پکارو، میں رب ہو کے نام سے نہیں پکارتا۔ مرتبہ تو دیکھو اپنے نبی کا، وہ کچھ پڑھو تو سے اناٹمی پڑھ کے تو سے انسان تو نہیں بن سکتا۔ اب میں دو ہو کے باہر آیا ہوں یہاں، تھوڑا جا میڈیکل چاہ کے میں اس پاس سے آیا ہوں، زیادہ میں کچی بات نہیں کرتا ہوں، صرف یوں نہ سمجھو کہ میں صرف چٹائیوں سے اٹھ کے آ گیا ہوں۔ اناٹمی پڑھ کے آپ انسان تو نہیں بن سکتے، انسان بننے کے لیے محمد ہی بننا پڑے گا۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کے روپ میں ڈھل کے میرے سامنے نہیں آئے، تب ان کا ایمان کو قبول ہوگا۔ وہاں قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اگر قریشی سکہ چلتا تو پھر ابو لہب کے لیے کیوں تبت یدا ابی لہب و تب ترفی، اور بلال، سیدنا بلال، میری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے تو میں حضرت بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام بندہ ہے بلال بن رباح۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، بلال کی قبر شام میں ہے، دمشق میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب قبریں کھلیں گی قیامت کے دن، سب سے پہلے میں نکلوں، انا اول الناس خروجا اذا بعث، سب سے پہلے قبر میرے اوپر سے ہٹے گی، اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ ان کی خبر تو شام میں ہے، لیکن اٹھائے جائیں گے نبی کے پاؤں سے، اور نکلتے ہی اذان دیں گے۔ پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، وہ اس پہ سوار ہوگا، وہ آگے ہوگا، میں پیچھے ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس نے سارے سن لگے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو اس دن بلال کی اذان ساری کائنات کو اللہ سنائے گا، جو اتنا بے نام آدمی ہے کہ اس کے حسب نسب کا نہیں پتا، لیکن مرتبہ اور مقام دیکھو۔ پھر اس سے اوپر ایک اور مقام آئے گا، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا اور اللہ کے نبی کے لیے سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہوں گے تو سواری کی جو لگام ہے یا رسی وہ سے نیچے گر جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، کوچوان ڈرائیور آئے گا اس کو۔ تو یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ جس پر لفظ پروٹوکول بھی ختم ہے کہ نبی کا ڈرائیور بننا ہے، نبی کا کوچوان بننا ہے، لہذا سارے انجو جاؤں، کیونکہ ابھی صرف رسی گری ہے، ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، تو سب ایسے دیکھ رہے ہیں کون نصیبہ بلال کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا، کوئی ابو بکر سوچے گا، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین علیہ السلام، اہل البیت، لیکن میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ بلال حبشی میرے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلیں گے۔ شان دیکھنے، یہ شان کیا ہیں میرے عزیزو، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کو بھی پتہ کوئی۔ میں ایک دفعہ کالرا سے گزرا، کالرا اسٹیٹ ہے سرگودا میں، جو خضریات عمر حیات ٹیوانی کی تھی، تو میں نے وہ ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا یار یہاں ان کی قبریں ہیں عمر حیات، خضریات، کہا جی یہ سامنے ان کا باغ ہے، فیملی ساری امریکہ چلی گئی۔ تو میں نے کہا یہ مجھے لے چلو، فاتحہ چل پڑے۔ میں گیا تو میرے رونگٹے کانپ گئے، یہ وہ تھے کہ ان کے سامنے پورا پنجاب ایسے سر جھکاتا تھا، اور ان کی قبروں پر ایسی نحوست تھی، ساری قبر پتوں میں ڈھکی ہوئی تھی، کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں تھا، نہ کوئی فاتحہ پڑھ۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن میں بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، سر شام قبر سے اٹھتا سا دھواں ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں
یہ مزار نور جہاں ہے، نور جہاں۔ میں نے وہ سامان دیکھا ہے 64 میں، تو میں لاہور چلا گیا تھا، اب تو اس کو انہوں نے رینوویٹ کر دیا۔ کھنڈر ماں بیٹی لاڈلی بیگم اور نور جہاں، کھنڈر کتے پھر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر بنو پر انسان پہلے بنو۔ آج ڈاکٹر بہت ہیں، انسان بہت تھوڑے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، جب میں نے میڈیکل چھوڑا تھا تو ڈاکٹر ایک بہت بڑا قد تھا، بہت بڑا قد تھا، کہ وہ صرف انسانیت کا ہمدرد تھا، اس کو پیسے کا لالچ نہیں۔ میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ آج ڈاکٹر ملتے نہیں، آج تاجر ملتے ہیں، جیسے میں ادریس تاجر، اس کے پاس کسٹمر آتے ہیں جو ان سے ڈیل کرتا ہے۔ تمہارے پاس مریض آتے ہیں، تم انہیں کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہو، مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، ورنہ یہ وہ پیشہ ہے کہ تم اس سے جنت الفردوس کما سکتے، لیکن پیسے کی ہوس نے سب کو لپیٹ میں لے لی، اور مریض کو بطور گاہک دیکھتے ہیں، بطور مریض نہیں دیکھتے۔ ڈاکٹر تو رہے نہیں، آئے اس شاہ کا گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، تو چلے گئے، اب تو صرف کاروباری لوگ ہیں۔ میری آپ کو ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، ربیع الاول کا مہینہ میں اپنے نبی کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کو انسان بنائے۔ آپ کاروباری، میڈیکل کاروبار کا شعبہ نہیں ہے، کسی اور کوئی تجارت کر لو، کوئی اور کر لو۔ یہ لیبارٹریوں سے بھی اور کمپنیوں سے بھی اپنی حیثیت تو آپ کی 2 ٹکے کی رہے گی۔ جب آپ کمپنیوں کے ایجنٹ بن گئے، لیبارٹریوں کے ایجنٹ بن گئے، تو آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ 2 ٹکے کی آپ کی حیثیت کو۔ میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھائی ہے، پورے ڈاکٹر ہسپتال میں ایک آدمی ہے جو ان سب، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کے پاس آ کر کہے آپ یہ گاڑی لے لیں اور ہماری دوائی بیچ لیں۔ ادھر ڈاکٹر طاہر کمال ہے، میرا چھوٹا بھائی، ایک پائی اس پر حرام ہے، اور اس کی ہیبت پورے ہسپتال پر ہے۔ جو انسان گزر جائے نا کہیں سے تو ایک زمین بھی کانپتی ہے۔ شکر کرو، میرے نبی نے جاتے ہوئے دعا کر دی، اللہ میری امت پر وہ نہ کرنا جو پہلی امتوں پر کیا تھا۔ اگر یہ دعا نہ مانگی ہوتی تو ہم کتے بلے بن چکے ہوتے۔ تو ایک ہی ہستی ہے جن کے پیچھے چل کے اللہ تک پہنچیں گے۔ اللہ نے اس مہینے میں ان کو اپنے غیب سے وجود بخشا۔ یہ 2 شخصیتیں صرف نبی کی پیدائش کے لیے استعمال ہوئیں، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، اور 25 سال کی عمر میں دونوں فوت ہو۔ حضرت عبداللہ بھی 25 سال کی عمر میں فوت ہو، اور حضرت آمنہ کی عمر اس وقت کم تھی، تو جب وہ 25 سال کی ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ صرف ایک ہستی کو وجود دینا تھا، اس کے لیے ان 2 عالی شان عظیم ہستیوں کا انتخاب کیا گیا، ایسا جنہوں نے نبی کے باپ بننا ہے، ماں بننا ہے۔ وہ کوئی معمولی ہستیاں تو نہیں ہو سکتی۔ وہ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور جاتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ آدم نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، 10 بیٹے تھے، حضرت آدم کا بیٹا تیری پشت میں وہ امانت ہے، وہ آخری نبی ہے جو تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے، تو بیٹے کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کی بتاؤں؟ میں نے ایک گناہ کیا تو مجھے جنت سے نکال دیا، وہ ہزاروں گناہ کریں گے اور اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ میں نے ایک گناہ کیا، اللہ نے مشہوری کر دی، عصا آدم ربہ فغوا، 7 کو بتا دیا۔ وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈال دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دے گا رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا۔ اور مجھ سے گناہ ہوا، میرے کپڑے اتار دیے، تیری اماں کے کپڑے اتار دیے۔ وہ سارا دن گناہ کریں گے، کپڑے نہیں اتریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ تھوڑا اے کر دینا تو پھر فیصلہ بات چھوڑ، پوری دنیا میں کوئی بندہ کپڑے والا تو ہوتا ہی کوئی نہ کوئی بندہ بندی سارے ہی ننگے ہی پھر رہے ہوتے، کون کے کپڑے سلامت رکھتا۔ اور چوتھی بات کیا ہے، میری توبہ 40 سال کے بعد قبول کی۔ وہ ایک لفظ بولیں گے، اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ایک ایسی امت آ گئی۔ تو نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، اس کی امت کا یہ حال ہے۔ تو ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو وہ ہوتے 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 حضرت ہاشم کے ماتھے پر وہ نور تھا۔ ایک یہودی عورت، اب مدینے میں تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، کہنے لگی، ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزار لو، منہ مانگا انعام لے لو۔ وہ کہنے لگی، تو ایک سردار کو برائی کی دعوت دیتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں قریش کا سردار ہوں۔ اور وہیں انہوں نے شادی کر لی حضرت سلمہ سے۔ وہ شادی کے بعد وہاں تو شادیاں تو ڈھگلا دیندے ہیں، یہ تو پاکستان ہندوستان میں ہی کوئی کرنی ہے۔
وہ ہی نہیں سانپی جاندی تھے، چار کون سانپے گا؟ تو وہ گزرے تو سامنے سے وہ یہودی عورت آ رہی تھی، وہ کہنے لگے بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے۔ تو اس نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں آوارہ عورت نہیں ہوں، میں پاک دامن، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، تو میں نے کہا میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لے۔ تو پھر جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو وہ نور آپ کے ماتھے پر آ گیا۔ تو جب حضرت عبد المطلب سردار بنے، بنو خزاعہ سے حکومت چھینی قصی نے، آپ کے عبد مناف آپ کے پردادا کے باپ قصی نے، تو آپ کو عبد المطلب کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو۔ جرہم نے جو پہلا قبیلہ تھا انہوں نے زمزم کو بند کر دیا، مٹی پتھر ڈال کے اوپر لیول کر دیا، 2000 سال وہ کنواں بند رہا۔ یہ تو زمین کا کنواں خشک ہو جاتا ہے، وہ تو پتھر میں کنواں تھا، اس نے کہاں باقی رہنا تھا۔ خواب میں دیکھا پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پاک پانی نکالو، اب خواب آگے چلا گا، ہے کتھوں کڈا، کہا تم صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ 3 تھونک مارے گا، وہاں وہ پانی ہے۔ تو آ کے حرم میں بیٹھے تو کوا آیا، کک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے قریش کو جمع کیا، یہاں ہمارے بابا دادا اسماعیل کا کنواں ہے۔ وہ کہنے لگے پہاڑی کنواں 2000 سال بند، دماغ خراب ہے، تو آپ ہی کھٹ اسی کو نہیں کرنا۔ تو اپنے بیٹے حارث کو لے کر، ایک ہی بیٹا، کھدائی شروع کی۔ ایک دفعہ تھک گئے، کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمیں تو سمجھاتے ہیں نا کم بچے خوشحال کرانا، یہ بہت بڑا فریب ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا فریب ہے، بہت اچھا۔ ایک بچہ ہو نافرمان تو وہ خوشحال کرانا ہوگا، 10 بچے ہوں سارے فرما بردار ہوں تو کیسا خوشحال ہوگا؟ وہ روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ فقر کیوں ہے دنیا میں؟ سود کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ یہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، میں قسم کہتا ہوں 75 کروڑ ہو جائے، سود نکال دو، جھوٹ نکال دو، سٹا نکال دو، اور سٹاک کرنا نکال دو، اور سچ بولنا شروع کر دو، 70 کروڑ کو پاکستان کافی ہے۔ تو نظام سارا غلط ہوا پڑا ہے نا، پیسہ چند ہاتھوں میں سود کی وجہ سے آیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد تھوڑی ہو، اگر میرے 10 ہوئے نا تو ایک اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ وہ 15 ہو گئے، انہوں نے سارے بچوں کو جمع کیا، وہ جوان ہو گئے تھے۔ ابھی میں نے یہ قسم کھائی تھی تو تم تیار ہو اگر میں کسی کو ذبح کروں؟ آپ فرما برداری دے، کوئی ہماری اولاد ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے، موبائل دیکھ رہی ہو بیٹی یا بیٹا رو، ماں کہتے پانی پلا دے، اماں ہوتا پہ یا پہ پی لے، ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ موبائل چھوڑ کے جا کے پانی پلا لے۔ میرے نبی نے پوچھا، یہ بچیاں سن لیں اچھی طرح، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب نے کہا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں تو سمجھو قیامت آنے والی، جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے، اور جب عرب کے بدو لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ وہ کہنے لگے بابا ہم تیار ہیں، جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو گے ہم ذبح ہو جائیں۔ کہنے میں قرآن ڈالا، قرآن ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ سب کے محبوب، سب سے خوبصورت، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، چھرا ہاتھ میں لے لیا اور صفا پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے باپ کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، پر یہ ایک بہت بڑا کام وہ کر گیا، وہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے۔ اس نے کہا تیرے ابو بھی کمی کوئی نہیں کھلوتا، سردار کھلوتا ہے، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں منت مانگتے ہو؟ ہرگز نہیں کرنے دوں۔ اور باقی سارے بھی چمٹ گئے۔ پھر فیصلہ ہوا تو جو خیبر میں ایک کاہنہ ہے، وہ جو زمانے میں نجومی ٹائپ ہوتے تھے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ عمل ہوگا۔ تو خیبر پہنچے، بہت بڑا قافلہ۔ اس نے پوچھا تم میں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر وہ قتل کے بدلے میں قتل نہ ہو تو قیمت کیا؟ کہ جی 10 اونٹ ہیں۔ تو تم ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ، اور اس کا قرآن ڈالو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب اونٹوں کا قرآ نکلے تو پھر عبداللہ کو آزاد کر دو، اور جتنے اونٹوں پر قرآ نکلا ہے وہ ذبح کر دو۔
سارا مکہ حرم میں اکٹھا ہو گیا، اور وہ ایک ایسا ڈبہ سا ہوتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے، ایسے سوراخ ہوتا تھا، ایک پہ عبداللہ، ایک پہ 10 اونٹ۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے ہی کھڑے کر دیے صفا کے ساتھ۔ قرآن ڈالا عبداللہ، تو نے 10 ایک طرف کر دی، پھر قرآن ڈالا عبداللہ نے 10 اور کر دیے، پھر قرآن ڈالا عبداللہ 10 اور کر دیے، پھر قرآن ڈالا عبداللہ 10 اور کر دیے، کرتے کرتے 90 ہو گئے، سب کے پسینے چھوٹے ہوئے اور رنگ فک پیچھے تدا رہ گئے، اور اونٹ بھی کوئی نہیں تو بنے گا کیا؟ تو پھر آخری دفعہ جب ڈالا تو پھر عبداللہ، تو وہ 10 بھی 90 میں آ کے 100 ہو گئے، تو اب قرآن ڈالا تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے کہا اللہ اکبر۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا، دوبارہ کیا 100 اونٹ، پھر سب نے کہا اللہ اکبر، کا نہیں ایک دفعہ اور، تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ، تو 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے خود ذبح کیے، حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اب میں یہ واقعہ سنانے لگا، آپ بازار سے گزر رہے تھے، یہودیوں کا آنا جانا تھا، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے کے لیے ذبح ہوئے تھے نا، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہنے لگے تو ایک شریف آدمی کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے دوسرے تیسرے دن حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا، اور آپ ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے جب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے، تو مدینے میں بیمار ہو کے انتقال ہو گیا، اور نابغہ جودی کے گھر میں آپ کی خبر بنی۔ اب تو وہ سلامت نہیں، مدینہ سارا مٹا گیا ہے، نئی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ تو حضرت آمنہ اس وقت حاملہ تھیں، اور 2 مہینے کا حمل تھا پیٹ میں، اور کوئی آسرا سہارا نہیں تھا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کائنات کا ایک غیبی نظام چلا۔ آپ کی دائی تھی شفا بنت اسد، لیڈی ڈاکٹر، گائنیکالوجسٹ، اللہ کے نبی کی شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، بعد میں ماں بیٹا دونوں ایمان لے آئے۔ تو اب بچے تو اس کے ہاتھوں روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو نہ کوئی ماں کے پیٹ سے کچھ پانی نکل رہا ہے، نہ گندگی نکل رہی ہے، نہ غلاظت نکل رہی ہے، بلکہ آپ کا جب تھوڑا سا سر باہر آیا تو ایک دم سارے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں، پاک صاف دھلا ہوا جسم پر ایک ذرہ بھی میل کا، گندگی کا کوئی نہیں۔ تو جب ناف کو دیکھا تو کٹی ہوئی اندر سے ہی، یہاں تو باہر کاٹتے ہیں آپ ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں، اور جب اور باہر دیکھا تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا، ولد مختونا مقطوع السرہ، اور چمکتا ہوا رنگ، اور کوئی نہلانا نہیں پڑا، صاف ستھرے، پاکیزہ۔ تو وہ کہنے لگی آمنہ یہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ یعنی اتنے بچے ہاتھوں میں نے کیا ہے سارا پروسیس، یہ تو کوئی وکھری شے لگ دی ہے۔ تو ان کو لیا اور ماں کی پہلو میں لٹایا۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ایک دم کروٹ بدلی۔ میں تھوڑا آپ کو پورا کر کے دکھاؤں، آپ ایک دم ایسے سجدے میں چلے گئے، الٹے نہیں ہوئے، بچے نے کروٹ بدلی اور الٹ گئے سجدے کی کیفیت میں، گھٹنے، ہاتھ، لمبا سجدہ، اور لیڈی ڈاکٹر اور ماں کا سانس رکا ہوا ہے کہ کر کی رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ یہاں تک آتا، اس ہاتھ پہ آپ نے اپنا پریشر ڈالا، اور یوں کر کے یہ ہاتھ سیدھا اوپر اٹھایا، اور شہادت کی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف کیا۔ جب یہ کیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں چاروں طرف کی کائنات میرے سامنے کھل گئی، اور نور ہی نور اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، اور اس کے بعد آپ گرے، اور وہی معصوم بچے یہ کیا پیغام لائے؟ نماز کا پیغام لے کر، اور دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ ان بچوں میں کتنے ہیں، ان بچیوں میں کتنے ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ آخری الفاظ تھے الصلاۃ، الصلاۃ۔ تو حضرت آمنہ نے پریشان ہو کر ان کو گود میں لے لیا۔ جب گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی، اور اس میں سے غیم بادل کو نہیں کہتے، یہ جو ہمارے سردیوں میں دھند ہوتی ہے،
مصر جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں غیم کہتے ہیں، سارا کمرہ اس سے بھر گیا اور اتنی گہری ہو گئی کہ ماں کو بچہ نظر نہیں آ رہا، گود میں بچہ گود میں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک وہ جو تھا، وہ جو دھن تھی، اس میں سے ایک آواز گونجی، طوفو بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسان، مرد عورت، یہ میڈیکل کالج کی بچیاں بچے، یہ پروفیسر، یہ اونر، یہ 7 بر اعظم کے انسان جان لے کہ یہ کون ہے، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، پوری دنیا کو بتا دو جس کے لیے کائنات سجائی تھی وہ اب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، جب تھوڑے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، چلو بھی کینال پہ گھر بنائیں، اچھی جگہ۔ میرے اللہ نے گھر بنایا کالے پہاڑ ہیں، نہ جاون درا نہ آون درا۔ اس زمانے میں لوگ کیسے کرتے تھے حج؟ ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے جب یہ سرنگیں نہیں تھیں تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بس میں بیٹھتے تھے مینا جانے کے لیے، اور اگلے دن ظہر کے بعد مینا پہنچتے تھے، اگلے دن ظہر کے بعد، مکے کے رہنے والے۔ وہاں اللہ نے آپ کو وجود بخشا، اور جب آپ نے گود میں لیا تو اس میں سے آواز آئی، اس کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو اور دنیا کو بتا دو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی۔ ان بچوں کے ذہن میں ہمارا کلینک چل جائے، ہمیں ڈگری مل جائے، بس ہم کامیاب ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے، ان کو وہ حکومتی جاب سے فارغ کر دیا تھا نا، تو کسی اور ہسپتال میں چلے گئے، تو میرے جاننے والے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد میں ملنے گیا، کہا جی شکر ہے کوئی فرق نہیں، میرا کلینک چل گیا، مریض آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہو گئے۔ اتنی ایک ڈاکٹر کی اتنی پرواز ہے، ہسپتال بنا لے، مریض آ جائے، پیسہ آ جائے۔ او بھائیو، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا، پیسہ بھی کوئی شے ہے؟ اتنی اعلیٰ چیز ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں 3 فاقے ہوتے، 2 مہینے کے فاقے ہوتے۔ کعب ابن عجرہ آئے، آپ مسجد میں بیٹھے تھے، رنگ پھیکا تھا، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو آپ نے ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، 3 دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے، آپ کے قدموں کو قربان کر لیں۔ کہ نہیں یا اللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے فخر والی نبوت چاہیے، میری ساری امت مالدار نہیں ہوگی، بہت تھوڑے مالدار ہوں گے، اکثر متوسط اور اس سے بھی زیادہ غریب لوگ ہوں گے، ان کو تسلی مجھ سے تو ملے گی۔ آپ نے فرمایا تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا، تو تمہیں اپنے غم بھول جائیں۔ جب میرا جوان بیٹا فوت ہوا تو مجھے جو جھٹکا لگا، اس نے سہارا دیا نبی کی اس حدیث نے کہ میرے نبی کی ساری اولاد آپ کے سامنے فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ، ورنہ جوان بیٹے کی موت کوئی آسان ہوتی؟ یوسف اور یعقوب علیہ السلام جدا ہوئے، ٹھیک ہے، باپ بیٹا جدا ہوئے، دونوں رو رہے ہیں، وہ مصر میں، یہ فلسطین میں، لیکن اندھے کون ہوئے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ یعقوب علیہ السلام، باپ اندھے ہو گئے تھے، یوسف نہیں اندھے ہوئے، اور کس وجہ سے اندھے ہوئے تھے؟ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے دکھ میں روتے 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 آنکھیں چلی، جو سانس سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو کوئی اس سے پوچھے جی تو میرے نبی کی ساری اولاد آپ کے آنکھوں کے سامنے چلی گئی، حضرت فاطمہ بچی جن سے آپ کی نسل چلی، تو آپ کو گود میں لیا، اب اس میں سے آواز آئی، اس کو مشرق مغرب پھرا دو، وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور دانیال کی محبت دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو۔ کہ ابھی آپ آدھے گھنٹے کے ہیں اور 1.25 لاکھ نبیوں کے علم اخلاق سینے میں آ گیا، تو جب آپ نے 63 سال پرواز کی تو کیسی ہوگی؟
تو بچوں اپنے نبی کی زندگی بھی پڑھو، ورنہ آپ ڈاکٹر تو بن جاؤ گے، انسان نہیں بنو گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انسان دنیا میں ایک آیا ہے، وہ ہے میرا نبی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسی طاقت ہے اس میں کہ تم مانو یا نہ مانو، ایک رسول آ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ایک رسول آ رہا ہے من انفسکم، تم میں سے ہے۔ اس کے حسب نسب کو تم جانتے ہو، سب سے اعلیٰ نسب سے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں کو دیکھ کر قریش کو چھانٹا، مضر کو چھانٹا، پھر مضر کو دیکھ کر قریش کو چھانٹا، پھر قریش کو دیکھ کر ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم کو دیکھ کر مجھے چھانٹا۔ میں ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ نسب ہوں، عالی حسب ہوں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ میں ہر بیان میں سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش و بن شیش و بن آدم علیہ السلام من انفسکم۔ ایک ہستی ہے جس کا نسب آدم تک جاتا ہے، باقی کسی کا محفوظ نہیں ہے۔ افریقہ میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں من انفسکم، انفسکم ہماری قرات، انفسکم میں نے افریقہ میں سنی، موریتانیہ میں۔ انفس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا حسین کوئی دکھاؤ، ایسا نفیس کوئی دکھاؤ۔ ایک بدو عورت کے پاس آپ گزرے ہجرت کے موقع پر، رابغ پہنچے، بھوک لگی، ایک دیہاتی عورت بیٹھی تھی، کہنے کہ ماں جی مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکالو؟ کہا بیٹا ہوش کرو، یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے تو ابھی اس کا تو ملاب بھی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ دے اور پھر دودھ آئے، تو کیسے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ کر لے۔ تو اس لیے وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی، بھئی یہ کیش ہے؟ تو آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گیا، اور آپ نے اس میں سے پورا بڑا برتن دودھ کا بھرا ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن عریقت، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا اور پورا گڑوا بھر کے ان کو دے کے آگے چلے گئے۔ اور بکری سے اتنا کو دودھ نکل دے، اس سے زیادہ تو اس کا دودھ نہیں ہوتا۔ اور بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، یا ذبح کر دو یا مر جائے گی، 8 سال تک نہیں پہنچتی۔ اور یہ بکری نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 سال زندہ رہی، اور یہ ذبح نہیں ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں کھڑی کھڑی مر گئی، 22 سال زندہ رہی۔ جب وہ بدو آیا خاوند، کہنے لگا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے، کہتا دماغ خراب ہے، تیری عقل ٹھیک ہو، اس سے دودھ کہاں سے آ گیا؟ اب تو سچ آکھ رہے ہیں، پر ایک کوئی جادوگر آیا تھا، اس نے ایسے ہاتھ لگایا، یہ گڑوا یہ نہیں ہے، ایک اور بھر کو پی کے گئے، یہ اس پہ دے کے گئے۔ وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو سے وہ کیسا ہے، کہیں یہ وہ نہ ہو جس کے پیچھے مکے والے بھاگ رہے ہیں۔ میں کہا اب سنو نبی کا حلیہ سنو، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ہستی کو دیکھا جس کے پورے وجود میں ایک چمک تھی، ابلج الوجہ، اور چہرہ اس کا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ازہر اللون، ایک ہوتا پھول کا رنگ، ایک ہوتا کلی کا رنگ، کلی میں رونق زیادہ ہوتی ہے، پھول میں کم ہوتی ہے، کلیوں جیسا رنگ، واسع الجبین، کشادہ ماتھا، ازج الحواجب سوابغ من غیر قرر، یہ بمیں ایسے کماندار لمبی پوری آنکھوں پہ چھائی ہوئی، اور یہاں بال نہیں تھے،
یہ بچیاں نہیں وہ پلیکنگ کرواتی رہتی ہیں بیچاری اور ٹیکے بھی لگواتی ہیں کہ میں سونیاں لگی ہے، وہ بندہ باہر نال سونا نہیں بنتا، اندر نال سونا بنتا، اپنی غذا ٹھیک کرو آپ سب خوبصورت ہو جاؤ۔ پیزے کھا کے یہ سارے یا بچے ہیں یا بڑھاپے ہیں، جوانی تو ہے ہی کوئی نہیں، جنہوں نے پیزے کھانے ہیں، برگر کھانے ہیں، ڈرنک پینے ہیں، راتوں کو سونا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، دن میں سونا ہے، انہیں کیا پتا جوانی کسے کہتے؟ تو سارا نظام ہی الٹا کر کے رکھ دیا، اور ان ڈاکٹروں کو خود پتہ نہیں کہ کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، نسخہ لکھتے چل نسخہ لکھتے چل تک ٹائم ضائع نہ ہوئے، اگلا بھی آ کے وہ فیس بھی گھر آ جائے، اور پہلے سیکھو طب نبوی پڑھو کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، پھر تمہیں ڈاکٹروں کی ضرورت، ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر تم طب نبوی پڑھ لو۔ کہنے کی ابلج الوجھ ازج الحواج، ایسے کماندار بھویں، یہاں بال نہیں تھے، اور ادعج العینین، اشکل، ادعج، احور، ابرک، انجل، یہ ساری میرے نبی کی آنکھوں کی صفتیں ہیں، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اور اہدب، یہ پلکیں لمبی، یہ ہماری عورتیں بچیاں وہ فنکشن میں نا مصنوعی لگا لیتی ہیں بھئی وڈیاں نظر آمن، وہ بچیاں تسی اور کوڑیاں لگ دیاں ہو، اپنی اصل چ رہا کرو، اے کوڑے کام نہ کریا کرو، جو فطرت نے دیا ہے نا اسی پہ رہا کرو، ٹیکے لوا اپنی تباہی پھیر لیں دیا۔ تو آپ کی یہ لمبی تھی پلکیں اور موٹی آنکھ، کالی پتلی، کالی، یہ جو اندر میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پتلی، اور چاروں طرف سفید اور سرخ ڈورے، اشکل، سرخ ڈورے، ابرق، چمکتی ہوئی، انجل، ایسے روشن آنکھ۔ ان سارے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں دی، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، بڑے سے بڑا بھی کوئی جب آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا تو ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ نیچے جھک جاتا تھا، چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سوائے دو ہستیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی سب ایسے ہو جاتے۔ اور اقنل، بڑا خوبصورت ناک، سہل الفدین، بڑے خوبصورت ڈھلے ہوئے گال، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، برابر، کف اللحیہ، داڑھی بڑی گھنی خوبصورت، اشنب، اور غلی الفم، بڑا خوبصورت ہونٹ، بڑے حسین جمیل، بغیر سرخی کے سرخ، اشنب، دانت ایسے پورے لائن میں، مفلج، یہ دو دانت اوپر کے دو نیچے، اس میں ہلکا سا خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ابھی تو منجنا رگڑ کے تھک گئے ہیں، تو چٹے نہیں ہوندے، اور میرے نبی مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، کأن عنقہ جید دمیا، سراہی دار گردن، لمبی گردن، اور بغیر چربی کو نہیں، ایسے چربی نہیں چڑھ جاندی، ہن تو مردن میں ایڈے چربے چڑھے ہوندے، عورتوں میں یہ ہے گردن دے نال ایک اور گردن بڑھ جاندی ہے، تو تھوڑا کھاؤ گے تو یہ نہیں بنے گا، زیادہ کھاؤ گے تو یہ بنے گا۔ اور کہنے لگی وسیم قسیم حسن الخلق، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جتنا دیکھو دل نہ بھرے اس کو وسیم کہتے ہیں۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے اسے قسیم کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی ہستی ہے، وہ میرے نبی ہیں۔ دنیا کی حسین سے حسین مورت کو دیکھو، تھوڑی دیر بعد دل بھر جائے گا۔ میرے نبی کیسے تھے؟ جتنا دیکھو، ساری زندگی دیکھو، دل نہیں بھرتا، اور ہر طرف سے حسن نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، اور آپ کا بول ایسا ہوتا تھا کہ جیسے موتی گر رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو ایسا ہستی دیکھی تھی، وہ کہنے لگا یہ وہی ہے قریشی جس کے پیچھے عرب لگے ہوئے ہیں، چلو ہم بھی مدینے چلیں۔ وہ دونوں پیچھے پہنچے، ان کو ایمان بھی نصیب ہوا، صحبت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں بنایا، میرے نبی جیسا عظیم کوئی نہیں بنایا۔ بچوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزرے، زندگی عافیت سے گزرے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھ، اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، ورنہ سوائے دھکے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، اور وہ میرا نبی ہے، کہ جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرا نبی اس کا دروازہ نہ کھولے۔
تو دنیا بھی جنت بنے اور آخرت بھی جنت بنے، ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کو میرے رب نے سارے عالم کوئی یہ جو خلائی لباس ہوتا ہے یہ $1.25 میں بنتا ہے، خلائی لباس $1.25 میں بنتا ہے۔ ہر آدمی کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، جو وہ 500 کلومیٹر اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے، خلا جاتا ہے، تو اس 280 من پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے، اس کو روکنے کے لیے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہوا ہٹ جاتی ہے تو اندر سے ہم بم بن کے پھٹ جاتے ہیں، وہ پریشر ہمیں پھاڑ دیتا ہے، پھر اس کے لیے لباس بنتا ہے کہ جو مصنوعی پریشر اس میں بنایا جاتا ہے $1.25۔ میرے نبی نے کرتے اور شلوار بھی نہیں، دھوتی میں اور چپل میں ایک پرواز میں بیت المقدس اور دوسرے میں پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا۔ آپ جبریل آپ کو اٹھا کر نہیں لے گئے کہ جبریل نے آپ کو اٹھایا، اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں کیا، جبریل یوں جا رہے تھے اور میرے نبی اللہ کے کن فیکون سے یوں جا رہے تھے، جبریل کے کندھوں پہ نہیں، پیروں پہ نہیں، گود میں نہیں، ہاتھوں میں نہیں، اللہ نے محتاج نہیں کیا میرے نبی کو جبریل کا۔ یہ میرے نبی کی پرواز ہے، یہ جبریل کی پرواز ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ۔ وہاں جبریل نے آگے یا رسول اللہ اتنا بھی اگاں گیا تو میں سڑ جاواں گا، اگاں میرے کول پاسپورٹ ہی کوئی نہیں، ویزا ہی کوئی نہیں، تسی جاؤ۔ میرے رب نے اوپر اٹھایا۔ آج پہلی ہستی ہے جو عرش کے اوپر قدم رکھ رہی، آج عرش بھی جھوم رہا ہے، جیسے ہم جھومر مارتے ہیں نا خوشی میں، تو عرش بھی جھومر مار رہا تھا کہ آج کوئی آ رہا ہے اور آپ کے قدم پڑے۔ میرے رب نے پردے ہٹائے، اوئے رب ہو کر پہل کر رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کو رب سلام کرے، میرے بچوں آپ ہماری نسل ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ جب نوجوان نسل ڈھیلی اور سست ہو جائے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی، رب ہو کر سلام پیش کیا جا رہا ہے، السلام علیک، کیا پرواز ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر تو ایک تجلی پڑی تھی، 40 دن ہوش نہیں آیا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے دن، اور یہاں تو آنکھوں سے دیکھ رہے اور بات ہو رہی۔ یہ پرواز ہے، جو میرے نبی کا دامن پکڑ لے گا نا وہ اللہ تک پہنچ کے رہے گا، اللہ تک پہنچ کے رہے گا۔ کوئی بڑے کام کوئی نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھ لیں، 30 روزے رکھنے، زکوٰۃ اور حج میں ادریس جیسے لوگوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ یہ میری آخری بات غور سے سمجھ، 4 کام، صرف 4 کام، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے 2 نمبری نہ کرنا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا۔ ماں باپ تمہارے زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے ان کی دعا لگ گئی نا، تم عرشوں کی پرواز کرو۔ ماں اور باپ کی دعا کو کوئی شے روک سکتی نہیں۔ ہماری تو یہیں زندگی گزری ہے، اکثر ماں باپ بیچارے دکھی ہیں، اولاد سے بھی، بچیوں سے بھی، بچوں سے بھی، اور اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ نبی جیسی ہستی ہو، اللہ سے ملاقات کر رہی ہو اور پھر تمنا کر رہے ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق مسلح ایسے کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر ہوں، نماز توڑ دیتا میرا نبی ماں کے پکارنے پر۔ تو ماں پانی مانگے تو بچہ پانی پلانے پہ راضی نہیں، اور میرے نبی جیسی ہستی فرما رہی ہیں میں ماں کے لیے نماز توڑ دوں۔ اور آپ 6 سال کے تھے جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، ابوا کے پہاڑوں میں گیا تھا، میری زندگی سفروں میں گزری، اللہ نے 6 بر اعظم 100 سے زیادہ ملک دیکھے ہیں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جو دیکھو، میں ابھی میرے آنسو نکل آئے، میں سن 2000 سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور 1-2 دفعہ بیان کرنے کے بعد آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا مرا، میں بہت رویا، لیکن اب میرے آنسو خشک ہو گئے، لیکن میں جب بھی وہ واقعہ بیان کرتا ہوں مجھے سامنے تو 6 سال کا بچہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے
میرے آنسو میرے قابو میں نہیں رہتے، کاش تم وہاں جاؤ، جا کے دیکھو کہ کہاں میرے رب نے اپنے محبوب کی ماں کو 25 سال کی عمر میں ایک دم اٹھا لی۔ بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی، ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہی بن سکتا ہے یا کارڈیاک اریسٹ جو کہتے ہیں وہ بن سکتا ہے۔ 25 سال کی عمر، جوان، تو وہ ماں کو بلا رہے تھے، مجھے اٹیک ہوا تھا، انتہائی سوئی اور بس زندگی تھی، میں بچ گیا ورنہ گیا تھا میں۔ میری ایجزی دیکھ کر میرے بھائی نے داڑ داڑ رونا شروع کر دیا، لیکن میرے رب نے زندگی رکھی تھی، تو وہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس وقت بولا نہیں جا رہا۔ تو یہی کیفیت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہارٹ اٹیک، میں اپنے اوپر قیاس کر کے اندازہ کرتا ہوں۔ اور ایک اتنا سا بچہ دیکھ رہا ہے، میری ماں بول اس کو کیا ہو گیا، وہ کبھی ایسے ہوتی، کبھی ایسے ہوتی، کبھی ایسے ہوتی، پھر آخر میں انہوں نے زور لگایا، کہا بیٹا مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، کل حی میت وکل جدید ماں وقد غلبت طہرا، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دنیا کو پاک کر دے گا، خود بھی پاک ہوگا، دنیا کو پاک کرے گا۔ آنکھیں بند کر، حضرت ام ایمن آپ کی باندی، باپ کی باندی نوکرانی ساتھ تھی، وہاں قبر تو خود ہی نہیں جا سکتے، تو انہوں نے پتھر کٹھے کر کے ان کی میت کو وہاں کور کر دیا۔ 60-70 فٹ اونچی پہاڑی ہے، میں نے دیکھی ہے، وہاں سے نیچے اترے، نیچے اونٹنی تھی، تو جب نیچے اونٹنی کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک دم ہاتھ چھڑایا ام ایمن سے، اوپر چڑھ پہاڑ، وہ پیچھے بھاگی بھاگی گئیں، تو جا کے کیا منظر تھا، کیا ماں کی قبر کو ایسے لپٹے ہوئے تھے ایسے، اور اپنی گالیں پتھروں پر رکھی۔ یہ وجہ کائنات ہے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسرار ہو، سجدوں سر چاہیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، کھنے مطلب جھلے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے، دیکھ یہ راہ عشق ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سکھ، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یہ راہ عشق ہے سب سے محبوب۔ پھر میرے سامنے وہ منظر آ جاتا، 6 سال کا بچہ اور اس کی ماں ختم ہو چکی، تو آپ بھاگے اور جا کر پہاڑی کو کور پر لیٹ گئے، اور جب ام ایمن پیچھے پہنچی تو کہہ رہے تھے ماں جی اب میں کس کے پاس رہوں گا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دی، اب تو میرا آخری سہارا تھا۔ حضرت ام ایمن نے کھینچا تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے پاس رہوں گا، کھینچ کے لائیں، 2 راتیں دن تھے مکے کا تک، سارے روتے روتے گزرے، 57 سال گزر گئے، 57 بندنوں رون نہیں ہوں گے، 57 سال گزر گئے، اور آپ حج کرنے کے لیے نکلے 63 سال کی عمر میں، ابوا میں پہنچے، 50,000 کا حاجیوں کا قافلہ ساتھ ہے، آپ نے اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا، نئے لوگ سمجھے نہیں ادھر کدھر جا رہے ہیں، پرانوں کو پتا ہے کہ ادھر ماں کی قبر ہے، وہاں پہنچے، اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اپریل کا مہینہ ہے، احرام ہے، سر بھی ننگا ہے، بدن بھی ننگا ہے، ایک چادر اوپر ہے نیچے، ماں کی قبر کے سرہانے ایسے بیٹھے اور یوں گھٹنے ہاتھوں میں لے لیے اور سر اندر دے دیا۔ یہ وہ پوزیشن ہے جو چھوٹے بچے لمبا رونے کے لیے بناتے ہیں، پھر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو، اور سارا احرام سینہ پانی پانی ہو کے گھنٹوں روتے رہے، پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا، اگر ہم نے تو کھو دیے ماں باپ، جلدی ہی چلے گئے، مقدر کی بات، اگر تمہارے زندہ ہیں ان کی دعا لے لو، ان کی دعاؤں سے جو آپ کے کام بنیں گے وہ یہ اناٹمی سے نہیں بنیں گے، جا کے باہر سے بھی ڈگری لے آؤ، ٹکے ڈگریاں وہاں بھی بکتی ہیں، میں 40 سال ہو گئے مجھے یورپ امریکہ کے سفر کرتے ہوئے، ساری 2 نمبریاں وہاں بھی ہیں، یہ ایسے ہی ایک غبارہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، میں نے اندر جا کے دیکھا ہے، سب کچھ وہاں ہو رہا ہے، آپ کو مفت میں ڈگری مل جائے گی، پیسے دو ڈگری لے لو، کوئی ایسی بات تو کوئی نہیں، کوئی فرشتے تو نہیں بیٹھے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن کی تلاوت سنائی،
میں نے پوچھا اے تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ وہ تو مدینے بیٹھا ہے، کہ تھے تلاوت کی آواز 500 کلومیٹر کے بعد تو ہوا ختم ہو جاتی، آواز پاس سے نہیں ہو سکتی، ہزاروں لاؤڈ سپیکر لگا دو آواز بیچ میں ہوا ہے تو آواز جا رہی ہے۔ تو جنت میں نعمان کی تلاوت اور وہ مدینے میں، کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سنا۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی کو نہیں کہتے، اس کا کھانا خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے، پھر اس کے سامنے بیٹھ کے خود لقمے بنا کے کھلاتے تھے، پھر ان کے سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، کپڑے دھوتے، اور بیوی سے کہتے یہ میرا سرمایہ، تیرا اس میں کوئی حق نہیں۔ ہمارے سسرال میں جاتے ہی پہلی لڑائی ہوندی، تو میری اماں نو سلام کیوں نہیں کیتا، یا میری ماں نو سلام کر کے، میری ماں نو چاہ پوچھ کیا، میری ماں نو روٹی پوچھ کیا، او دے ذمہ ہے ہی نہیں تو کیوں پائی جا میں او دے ذمہ، وہ تیرے ذمہ ہے کہ جا کے ماں کو ناشتہ بنا کے دے، ماں کو چائے بنا کے دے، تیری بیوی کے ذمہ شریعت نے نہیں کیا ہے یہ۔ میرے عورت کے ذمہ وہ کام ہے جو کسی کے ذمہ نہیں، ایک نسل تیار کر، نسل تیار۔ وہ جو جا کے سسرال میں ساریاں دی خدمت گزار دے نوکرانی بن جاوے تو وہ اپنے بچوں کو کب دیکھے، اپنے خامند کو کب دیکھے؟ یہ ہمارا سسرالی معاشرہ، معافی چاہتا ہوں اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں، بہت ظالم ہے، الا ماشاء اللہ، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن بچیاں بہت دکھی ہوتی ہیں سسرال۔ کہیں الٹ بھی ہوتا ہے، لڑکی ایسی پٹاخہ ہوتی ہے کہ سارے گھر کو اڑا دیتی ہے، لیکن یہ بہت تھوڑے کیس ہیں، زیادہ کیس جو ہے نا وہ سسرال کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس ماں کی خدمت نے ان کو کیا دیا؟ جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز جا رہی، اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں جیسا صحابہ میں ماں کا خدمت گزار کوئی نہیں تھا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان بن حارثہ۔ ان دونوں جیسا ماں کا خدمت گزار سارے ہی تھے، لیکن ان دونوں جیسا کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی کا پیغام آیا، ان کی بیوی کا پیغام ہے کہ یا رسول اللہ میرے خامند فوت ہو رہے ہیں۔ صحابی، دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، موت سر پہ، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے۔ علقمہ ان کا نام تھا، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہلوانے والا میرا نبی، جس کو کہا جا رہا ہے صحابی، کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے ایک دم فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے۔ کہ وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، ام علقمہ میں آ جاؤں یا تم آتے ہو؟ کہنے یا رسول اللہ میں آ جاتا ہوں۔ وہ آگے، آپ نے فرمایا تم بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کس بات پہ ناراض؟ سنو یا رسول اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی محبت سے بولتا ہے، میرے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بولتا ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا دل کاٹ لیتا ہے، تو میرے اتنے زخم لگ گئے ہیں کہ میں ناراض۔ کہ معاف کرو گی؟ کہ نہیں میں نہیں کروں۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ لگاؤں دوں تو پھر معاف کرو؟ نہیں آگ میں تو جلتا نہیں دیکھ سکتا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے، اللہ کی آگ۔ میں کہا نہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی قبر پر کھڑے ہوئے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، ایک ہوتا ہے چھوٹی موٹی نافرمانی وہ سب سے ہو جاتی ہے، دکھ دینا، ماں باپ کے آنسو نکال دینا، کہ ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول۔ زندگی اپنے نبی سے سیکھو بچوں بچیوں، یہ زندگی آپ کو یہ اس سے نہیں ملے گی، یہ تو ضرورت کے لیے ہے، نہ کہ ہر وقت ہاتھوں میں ہے۔ اس نے فاصلے بڑھا دیں، دنیا ساری ایک ہتھیلی میں ہے، 6 بر اعظم، اور رشتے مشرق سے مغرب تک دور چلے گئے، 3-4 بھائی بہن بیٹھے ہیں، سارے اپنا موبائل دیکھتے ہیں، آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی کوئی نہیں ہے، رشتے سفید ہو گئے، خون سفید ہو گئے۔ میرے نبی کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے، اس کو فالو کرو، 5 نمازیں، 30 روزے، اور پھر حدیث دہراتا ہوں سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق۔ اس میں ماں باپ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، جو تمہارے لیے تمہارے بچے کو پیٹ میں اٹھا کے رکھے، پھر اس کی دردیں برداشت کرے، پھر اسی کو تانے دینا اور گالیاں دینا اور بدتمیزی کرنا
میرے نبی نے فرمایا جو عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں. صحابہ سے یہ بات فرمائی, ان میں کوئی انسانیت نہیں. کہ میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا. حضرت عائشہ کے لیے آٹا گوندتے تھے, چونکہ ان کی چھوٹی عمر تھی, آٹا گوندنا نہیں آتا تھا. میرا نبی آٹا گوند کے دیتے تھے, اور گھر میں جھاڑو دیتے تھے, اور ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. یہ اظہار محبت ہے. یہ زندگی سیکھو, یہ سیکھنی پڑے گی, ایسے نہیں آئے گی. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہا جی میری بیوی سے لڑائی رہتی, کوئی تعویذ لو. میں کہتا میں تعویذ والا ہاں کوئی نہیں. تو دوئی گل ہے کہ بیوی تے تعویذ تا اثر کردہ نے باویں عرشاں تو لے کے آئی. ایک کم میں تنہوں ہنے دستے ہیں کہ پھر کیا کروں. میں نے کہا ایک چھوٹا سا کام کر, جب کھانے پہ بیٹھو 3-4 لقمے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا لیا. کیسے کیا ہوگا؟ میں کہا تو پھر تو بعد ہی ویکھی, میں تنہوں میڈیسن دے رہے ہیں, پہلے کھا پھر تنہوں پتہ لگے. تو 10 دن گزرے, اس کا فون آیا, حال چال پوچھ. میرا دوست تھا. میں کیا میری گل تے عمل کیتا ہی جی کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا بے وقوف, عورت کمزور ذات ہے, اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ نے اس کو بنایا ہی کمزور ہے, اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ 6 فٹ تے رکعت دے. میں کہا جا کے انہوں دوپہر کا کھانا قریب. میں نے کہا اس کو جا کے 2-4 لقمے کھلا, پھر مجھے فون کر. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا, مولانا صاحب وہ تو بڑا عجیب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے جب اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو منہ ایتھے رہ گیا. تو وہ کہنے لگی اے تو تک کیتا نہیں, اے دس تن اے کہیں دسیا ہے. وہ کہا میں نے سچ بتا دیا. میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے دسیا. اس نے ایسے چولی اٹھائی. اللہ مولوی طارق جمیل تو دی نسل دا بھلا کرے جہاں تینوں انسان بنایا, اچھے اخلاق. اور چوتھا ہے حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ. حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ. اللہ کرے آپ میں کوئی ایسا نہ ہو, لیکن ایک مرض ہے لیبارٹریوں سے کمیشن لینا, دوائیوں والوں کے ایجنٹ بن جانا, یہ چھوڑ دو. رزق اللہ کے ہاتھ میں, عزت سے کماؤ. ایجنٹ بن کے رزق نہ کماؤ, با عزت طریقے سے رزق کماؤ, تو اللہ آپ کو راستے دے گا. اور آخری بات میرے نبی کی, آپ سب میڈیکل سے وابستہ ہیں, یہ بھی سیکھو کہ میرے نبی نے کھانے کے بارے میں کیا بتایا. تمہارے اپنے پیٹ نکلے ہوئے ہوں, تم سے اپنے صبح اٹھا نہ جائے, تو تم نے لوگوں کو صحت کا راستہ کیسے دکھانا ہے؟ اپنے نبی کے طرز کو فالو کرو. میرے نبی نے فرمایا, دیکھو قرآن نے والتین والزیتون کی قسم کھائی ہے, مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی, جو 2 بہترین پھل ہیں صحت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے سموسے پکوڑے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ مجھے قسم ہے سموسے کی, مجھے قسم ہے پکوڑے کی, مجھے قسم ہے بریانی کی, مجھے قسم ہے حلوے نال تا اسی بدنام ہو. میں نے کہا حلوے دے نڑے نہیں آندا. اب تو سارے تسی کھا کھا فنائی پھیری ہوئی ہے, تے بدنام مولویوں نو کی تو ہے. میرے نبی نے پوڑی کی قسم نہیں کھائی, جلیبی کی قسم نہیں کھائی, اعلیٰ چیز کی قسم کھائی. یہ پورا اس میں بولوں تو 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں کہ میرے نبی اللہ نے یہ زیتون اور انجیر کی قسم کیوں کھائی. خلاصہ یہ ہے سلیکٹڈ غذا کھاؤ, اچھی غذا کھاؤ. یہ پیزے, یہ برگر, یہ ڈرنکس, یہ موت ہیں تمہارے لیے, ساری بیماریوں کو گھیر کر ڈالنے والے. اور کبھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ, ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاؤ. تو پھر مقدر میں بیماری جو ہوتی وہ تو آتی ہے, اونج بندہ بیمار نہیں ہونا. سارے ڈاکٹر میں 2 سلائس اور 1 انڈا اور 1 کپ چائے کر کے ناشتہ کر کے آتا ہوں. میں ڈاکٹر نو آکھیا, میں کہتا ہوں اے نہیں پتا بھئی سلائس جڑا جو تو کھا کے آئے, اس دل کا ڈاکٹر تھا. میں کہا اے تو زہر کھاتا ہے, تو سلائس نہیں کھاتا, تو توے دی روٹی کھاندا, وہ تیرے واسطے زیادہ بہتر آئی. وہ سارا دن پھر چائے چلتی ہے, سارا دن ڈرنک چلتے ہیں. یہ پیٹ اس لیے نہیں بنا کہ کھا کھا کے اس کو تباہ کر دو, اس کو اللہ کے نبی کے طریقے پر لو. میرے نبی نے فرمایا کہ چند لقمے کافی ہیں تمہیں اگر صحت مند زندگی گزارنی. سنو غور نال, صرف جم کرنے سے نہیں صحت بنے گی جب تک اندھوتے ٹیپ نہیں لاؤ گے نا, اندھوتے کچھ نہیں بنے گا. میرے نبی نے فرمایا چند لقمے کافی ہیں, لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میرا گزارا نہیں ہوندا, تو 1/3 کھانے سے بھرو, 1/3 پانی, 1/3 اس کو خالی رکھو, تو تم ہمیشہ صحت مند رہو. میرا ایک دوست ہے, جب وہ دبئی میں جاتا تھا, میرا ویزا کینسل نہیں تھا, بہت اچھا ڈائٹیشن ہے, انڈین ہے. میں نے کہا یہ میرا ڈائٹ چارٹ تو بنا دو, تو اس نے بنا دیا. اور پھر بعد میں کہنے لگا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا کھانے کے بعد پانی تو میرے نبی نے بتایا, آپ پانی پیتے تھے. کہنے لگا جی معافی چاہتا ہوں, اگر آپ سنت کے مطابق کھا رہے ہیں تو پھر ضرور پانی پیئے, لیکن ہمارے مریض وہ ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں
تو ان کے لیے پھر پانی میں کیسے بتاؤں؟ وہ یہاں تک جب ان کا گلا، جب تک وہ اندروں الٹی کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اس کو کھائی جا رہے ہیں، وہ کوئی اس کے لیے تھوڑی پیدا ہوگی۔ تھوڑا کھاؤ، سلیکٹڈ کھاؤ، اور بھوک رکھ کے کھاؤ۔ میرے نبی نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، تو اسی فریجاں بھر بھر کے پورا ہفتہ کڈیا، گرم کیتا کھاتا، کڈیا گرم کیتا کھاتا۔ وہ یہ زہر ہے تمہارے لیے۔ میرے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، فتح مکہ پر حضرت ام ہانی کے گھر، اور وہاں انہوں نے قیام کے حضرت علی کی بہن، انہوں نے روٹی پیش کی تو وہ باسی تھی، تو آپ نے 2-4 لقمے ان کے دلداری کے لیے لے لیے۔ یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے؟ تو فریج بھرے ہوئے، فریزر بھرے ہوئے، کوئی تازہ کھاؤ، تازہ کھاؤ، تم کرو یا نہ کرو۔ یہ بھی میں دین بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی سائنس بتا رہا ہوں یا میڈیکل بتا رہا ہوں۔ یہ باڈی اللہ نے دی ہے، یہ ایک ناخن ٹوٹ جائے، میں دریس کی ساری دولت لگا کے مجھے ناخن لے کے دے دیں، ایک ناخن پوری دنیا سے لے کر دے، کل کو تم سارے ڈاکٹر بن جاؤ گے، ایک گنجا ہو جاوے تو صرف والتا لے آتے بھی کھاؤ۔ 60s میں 70s میں اوناسس یورپ کا سب سے مالدار آدمی تھا، جس نے جیکولین کینیڈی سے شادی کی تھی، یونان کا، تو اس کا اس پردے پر فالج آ گیا، تو وہ یہاں پھر اس کو نا کسی چیز سے لگاتے تھے جس سے وہ کھلا رہتا ہے۔ جب آنکھ کھلی رہتی ہے تو اس کو تو پھر بار بار ڈراپ ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش، کہنے لگا ساری دولت لے لے اور اس کو ٹھیک کر لے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ سلیکٹڈ بغیر بھوک کے کھانے سے بہتر ہے کتے کو ڈال۔ ایک حارث بن کلدہ بہت بڑے طبیب تھے میرے نبی کے دور کے، ان سے پوچھا گیا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اب بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری۔ تم رہو گے نا جب تھوڑا اپنے آپ کو فاقے سے، تمہارا حافظہ بھی اچھا رہے گا۔ میں 70 سال کو گیا ہوں، میں نے تمہیں پوری پیڑھی سنا دی، انہیں کو پیچھے پڑھ کے یاد کر کے آئے۔ اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ صلح نہیں کی، اس کے ساتھ میں نے جنگ ہی رکھی۔ اس کے ساتھ جنگ رکھو گے تو تم صحت مند رہو گے، اس کے ساتھ صلح کر لو گے تو جوانیاں ہوائیں چڑھ جانی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ چوتھے دن تو صرف ہوگا کہ پھر لے آؤ جی، کوئی ٹیکے لے آؤ تو کوئی گولیاں لے آؤ، پھر تو گزارا نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹروں کی چاندی ہے، جب تک بیکریاں ہیں ڈاکٹر بھوکے نہیں مرتے، جب تک یہ پکوڑے، سموسے، مال پوڑے اور یہ حلوے اور یہ نال پوڑیاں، ڈاکٹر بھوکے نہیں مرتے۔ اچھا کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ، بغیر بھوک کے نہ کھاؤ، اور ایکسرسائز کرو، رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو۔ تم لوگوں نے سارا کام الٹا کر دیا ہے، رات کو جاگتے ہو، دن میں سوتے ہو، تو سارا سسٹم ہی خراب کر دیا ہے۔ جتنے سٹیم سیلز اللہ نے 18 کروڑ سٹیم سیلز ہیں انسان کی باڈی میں، جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں تو سارے ریلیز ہو کر پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتے ہیں۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو ریلیز ہی نہیں ہوتی، اسے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر لاؤ، رات کو جلدی سو، تہجد میں اٹھو، 2-4 نفل پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ایکسرسائز کرو۔ یہ بھی میں دین بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ میرا اپنا معمول ہے، میں 70 سال کا ہوں، میں 10 بجے سو جاتا ہوں، 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، فجر سے پہلے میں یوگا کرتا ہوں، جو میری وہ ویڈیو بھی ریلیز ہوئی، میں یوگا کرتا ہوں۔ ٹنگ لا کے دکھاؤ نا ذرا ان کر کے، تم 20-22 سال کے بچے بیٹھے ہو جی، میرے پوتوں جیسی تمہاری عمر ہے، اور میں اس عمر میں بچوں جیسے میری فلیکسیبلٹی۔ پھر اس کے بعد فجر پڑھتا ہوں، پھر 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں، 1 گھنٹہ جم کرتا ہوں۔ پھر میرا ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ 2-3 اخروٹ، 10-11 بادام اور دارچینی، سونف، چھوٹی الائچی کا قہوہ، چائے نہیں، یہ میرا ناشتہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوپہر تک پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوپہر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، وہی کچھ ڈرائی فروٹ لے لیے، تو 2-4 چمچ دہی کے لے لیے، کہ میں جب اٹھتا ہوں تو میرا میدا کہہ رہا ہوتا ہے یار کچھ اور ہی کھاون دے، پر میں کہتا ہوں تیرے نال لڑ کے میں زندہ رہنا، میں خالی پیٹ اٹھ جاتا ہوں۔ رات کو میں کھاتا ہوں جو گھر میں پکا ہوتا ہے۔ 4 سال ہو گئے میں روٹی نہیں کھاتا ہوں، چاول نہیں کھاتا ہوں، چینی نہیں کھاتا ہوں۔ میٹھا کھاتا ہوں جو میرے اللہ نے بنایا ہے، آم ہے، انگور ہیں، کیلا ہے، سیب ہیں، جو میرے رب نے میٹھا بنایا۔ جو یہ مٹھائیاں بیکریوں کی ہیں، یہ تو زہر ہے۔
تو پھر میں اللہ کا شکر ہے میں تم لوگوں کے سے زیادہ کام کر سکتا ہوں، صرف میں نے اپنے نبی کو فالو کیا۔ تو اپنی جوانی کو سنبھالو، ورنہ 40 سال بعد توڑے ہتھاں کھونڈے ہونے۔ یہ میرے نبی نے زندگی ہمیں سکھائی۔ حضرت روکانہ کے بیٹے تھے عبداللہ، تو ایران کے بادشاہ روم کے بادشاہ نے گھوڑا بھیجا کہ اس کو کوئی رام کر کے دکھائے، تو جو چڑھے اٹھائے پڑے، جو چڑھے گرا دے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، انہوں نے کہا روکانہ کے بیٹے کو بلاؤ عبداللہ، وہ تھے مدینہ میں مکہ میں، تو ان کو وہاں سے بلایا۔ انہوں نے کہا عبداللہ یہ گھوڑا کبوں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا ہونے کر دینا۔ انہیں چھلانگ لگا کر بیٹھے، گھوڑے نے جو ایسے ایک دم اپنی ٹانگیں اٹھائیں تو انہوں نے اپنی رانوں سے اس کو یوں دبایا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر نکل گئی۔ حضرت محمد بن حنفی آپ کے بیٹے لوہے کی زرہ کو پکڑ کے ایسے پھاڑ دیتے جیسے کپڑے کو پھاڑا جاتا ہے، لوہے کی زرہ۔ تو وہ طاقتیں اللہ نے آج بھی رکھی ہیں، لیکن ہماری غذائیں، ہمارا یہ جو موبائل ہے اس کو 2 گھنٹے پہلے آف کر دیا کرو سونے سے، اور 2 گھنٹے بعد کھولو اٹھنے کے، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک رات میرا فون کھلا رہ گیا، مجھے یاد نہیں رہا، میں تھکا ہوا لیٹتا ہوں تو فوراً سو جاتا ہوں، تو رات کو کوئی 1 بجے گھنٹی بجی، دسمبر جنوری، تو میں اتنا ڈرا، میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، 1 بجے تو کوئی خیر دا فون تا نہیں ہو سکتا۔ تو میں بڑے ڈردے ڈردے فون چھایا، میں کہا جی اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی جی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ 1 بجے مجھے اٹھایا کہ ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ تو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا۔ میرا سیاں دا پتر جمیا، انہیں چم چم کے مار چھڑیا، ایک اسامی موبائل دے یہی حال کی کوئے ٹائلٹ بھی سنتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ دی قسم میں آپ سنیا ایئرپورٹ پہ کبھی وہ لائن لگی ہوتی ہے، اندر بیٹھا سودے کر رہا ہوں، میں دریس دیا کوئی ہوگا تاجر کوئی پیمنٹ رہ گئی ہوگی، یہ کوئی پیمنٹ لینی ہوگی، تو اعتدال کی زندگی گزارو۔ یہ چند چیزیں ہیں، جب اللہ آپ کو چھٹیاں دے تبلیغ میں تھوڑا وقت لگاؤ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ان کو اگر آپ فالو کرو، پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیسا کریم ہے، اب توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے اس کالج کی زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ توبہ تو میں سارے معاف کر، تو اس کے سارے نیت کرو اور ایک اچھے ڈاکٹر بننے کی دعا کرو۔ میں نے میاں ادریس صاحب کا یہ پیچھے دیکھا ہے جا کے، بہت دل سے دعا نکلی ہے، نے اس کو ٹرسٹ بنایا ہے۔ یہ ہے اصل سرمایہ جو یہ بنا رہے ہیں، جو یہاں چھوڑ کے جائیں گے وہ تو پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، لیکن جو آگے جائے گا وہ ان کا ہم سب کا اصل سرمایہ وہی ہے جو آگے جائے گا۔ وہ میرے کزن تھے، تو ہم راجپوت ہیں، تو ہماری سرشت میں رالتے بڑھا کوئی نہیں۔ ہمارے پائے جان ہے نا، خنوال میں 2 گھر بنائے تھے، تو اس میں جو اس وقت اے سی بڑا اثر ہوتا تھا اور مجسٹریٹ، تو وہ ایک گھر اے سی کو دیتے تھے، ایک مجسٹریٹ کو، تاکہ ہمارے کام ہوتے رہیں۔ ایک دن میرا ان کا بیٹا ملنے گیا تو وہ کہنے لگا مجسٹریٹ آپ کے والد صاحب نے بہت مہربانی کی ہے، جو گھر دیا رہنے کے لیے، آپ کون لوگ ہیں؟ کہا جی ہم راجپوت ہیں۔ تو آپ آپس میں سلوک کیسے؟ کہا جی بہت اچھا ہے۔ کہ بیٹا 2 باتوں میں ایک غلط ہے، اگر راجپوت ہو تو سلوک اچھا نہیں ہو سکتا، اگر سلوک اچھا ہے تو تم راجپوت نہیں ہو۔ اسے کہا جی راجپوت آئیں پر اپنا بندہ پیٹ کیوں ننگا کرے، اپنا میں کیوں ننگا کرے، مل جل کے رہو، پیار محبت سے رہو، درگزر کرو، معاف کرو، تو اس سے گھر آباد ہوتا ہے، اس سے زندگیاں آباد ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ان کو اعلیٰ انسان بنا، اعلیٰ خواتین بنا اور اعلیٰ ڈاکٹر بنا، ان کو میڈیکل کا علم عطا فرما، لوگوں کے لیے مسیح بنا۔ ہمارے بھائی ادریس صاحب کو بہت بہت، ان کے پورے خاندان کو جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے اتنا بڑا ہسپتال کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے جتنے بھی لوگ جن کو تو نے پیسہ دیا ہے ان کو ایسی توفیق عطا فرما، ایسی ہی سخاوت عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما،
ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمیں ظالموں سے بچا، ہمیں جھوٹوں سے بچا، ہمیں بددیانت لوگوں سے بچا۔ میرے ملک کو رشوت سے پاک کر، زنا سے پاک کر، آوارگی سے پاک کر، فحاشی سے پاک کر، بے پردگی سے پاک کر، عریانی سے پاک کر، سٹے سود جوئے سے پاک کر، قتل و غارت کی فضا سے پاک کر۔ ان بچوں کو، یہ ہمارا ملک کا سرمایہ ہیں، یہ نوجوان نسل، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کا سایہ ان پر تا دیر قائم فرما، انہیں ان کا خدمت گزار بنا۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یہاں کا جتنا سٹاف ہے ان سب کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ یہاں جو کام کرنے والے چوکیدار ہیں، گارڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں جن کی ڈیوٹیاں ہیں، ان پر بھی اپنی رحمت و فضل کی چھاؤں یا اللہ گہری فرما۔ اور میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، آمین۔